قطبین کے ماہر جغرافیہ دان جان چیئرز کی سربراہی میں ایک مہم نے قطب جنوبی کے ویڈل سی کی تہہ میں موجود انڈیورنس کا پتہ چلایا، جو مقبول برطانوی مہم جو ارنسٹ شیکلٹن کا گمشدہ بحری جہاز تھا۔ اس ملبے کی تلاش محض ٹیکنالوجی کی مدد سے ممکن ہوئی ہے۔ دراصل سیٹلائٹ تصاویر اور معلومات نے اس عمومی علاقے کی نشاندہی میں مدد دی جہاں 1915 میں ارنسٹ شیکلٹن اور 27 ارکان پر مشتمل عملے نے آخری مرتبہ اپنے جہاز کو برف میں غائب ہوتے دیکھا تھا، تاہم وہ سب جان بچانے والی کشتیوں میں زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ریڈار سیٹلائٹ تصاویر نے بالکل درست طور پر یہ جاننے میں بہت زیادہ مدد کی کہ سمندر کی برف کی صورتحال کیا ہے، اور اس سے ہم اپنے راستے اور سمت کا تعین کر سکتے ہیں۔ انسانوں کی غوطہ خوری کے لیے یہ علاقہ محفوظ نہیں ہے، اس لیے ٹیم نے ایک زیر آب روبوٹ بھیجا جو سونار یا آواز کی لہروں کی مدد سے سمندر کی تہہ میں کسی قسم کے غیر معمولی پن کا پتہ چلا سکیں۔ ٹیم نے روبوٹ کو کشتی سے باندھ دیا تاکہ وہ کھو نہ جائے۔ اور جب تار کے ذریعے ہمارا رابطہ قائم ہوا تو ہمیں سطح سمندر پر حقیقی وقت میں ڈیٹا ملنے لگا۔ کیمروں کی مدد سے ہم وہ دیکھ سکتے تھے جو روبوٹ دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب سونار نے کسی چیز کا کھوج لگایا تو روبوٹ کی روشنیاں اور کیمرے چلنا شروع ہو گئے اور فوری طور پر سمندر کی سطح پر تصاویر بھیجنا شروع کر دیں۔ اس طرح ٹیم نے پہلی مرتبہ انڈیورنس کی پہلی جھلک دیکھی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ تقریباً 40 سال پہلے 1985 میں ٹائٹینک کی دریافت کے بعد انڈیورنس کو ڈھونڈ نکالنا سب سے اہم دریافت ہے۔ 3D ماڈلز کے استعمال کے مواقع، ہولوگرافکس پیشکش کے لیے، حتیٰ کہ اس جیسے کسی بحری جہاز کی نقل کے لیے، ویڈیو گیمز کے لیے، ذرا تصور تو کریں جیسے ورچوئل ریالٹی کے چشموں کے ذریعے۔ ارنسٹ شیکلٹن 100 سال قبل قطب جنوبی میں ایک اور مہم کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ ٹیکنالوجی کا شکریہ کہ دنیا کو کچھ سکھانے اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے ان کے بحری جہاز انڈیورنس کو ایک نئی زندگی ملی ہے۔ جولی ٹیبو کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔